جہاں اہل سیاست کو جب حکومت کا شوق چرایا تو اپنے ہی ملک کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا، اور جب انہیں لذت دہن کی خواہش ہوئی تو اپنے ہی عوام کا خون چوس لیا۔ جہاں دیس کے سورماؤں کی جوانی نے جب بھی جوش کھایا تو آتش و آہن کی بارش ہمیں پہ برسی۔ جہاں باقی جوانوں کو جو کبھی تماشا گری کی سوجی تو ایوان اقتدار میدان تماشا ٹھہرے۔ بدقسمتی تو صحیح مگر حقیقت بھی یہی ہے کہ میرا دیس وہی دیس ہے کہ جہاں اہل قلم قلم بیچتے ہیں، زبان بیچتے ہیں، اہل حرم حرم بیچتے ہیں، امام بیچتے ہیں۔ حاضرین محترم، ملک عزیز پاکستان کی ایک انتہائی نامور اور معروف شخصیت جنہیں آپ اکثر اپنے گھروں میں ٹی وی سکرینوں پر دیکھتے ہیں اور ان کے سنائے ہوئے سبق آموز قصے زبان زد عام ہیں، آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ہمیں یہ تو بتائیں گے ہی کہ میرے ملک میں کون کیا کر رہا ہے، مگر ہم ان سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں امید کی کوئی کرن بھی دکھائیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جاوید چودھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ جناب محترم جاوید چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے دعوت دینے سے پہلے شاہ صاحب نے جو بیچنے کا اتنا زیادہ ذکر کیا اس سے مجھے خاصا خوف آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ اتنی دور آپ نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی دعوت دی، بڑی خوشی ہوئی۔ کئی مرتبہ یہاں پہ میں آیا، ہر بار نئی خوشی لے کر یہاں سے گیا۔ خواتین رات ایک شہر تھا، ایک ملک تھا بلکہ بہت پہلے، جس کا نام تھا خراسان۔ یہ جب ملک ٹوٹا تو اس کے 3 حصے 3 ملکوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک حصہ ایران کے پاس آ گیا، ایک حصہ افغانستان کے پاس چلا گیا، ایک حصہ ٹرکی کے پاس چلا گیا۔ 3 ملکوں میں تھوڑا تھوڑا حصہ تقسیم ہو گیا۔ خراسان اس جگہ کو کہتے ہیں، سراج الحق صاحب یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ جہاں سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ وہ خطہ ہوگا جہاں سے حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس ملک میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کا نام تھا غزالہ۔ یہ جتنی خواتین کا نام ہم غزالہ رکھتے ہیں یہ بیسیکلی اس گاؤں کی مناسبت سے یا غزل کی مناسبت سے، شرم کی مناسبت سے نام رکھا جاتا ہے۔ نام تھا اس کا گاؤں کا غزالہ۔ آج سے ٹھیک 1000 سال پہلے دنیا میں تعلیم لگژری ہوتی تھی اور تعلیم صرف چند لوگوں کو نصیب ہوتی تھی، ان چند لوگوں کو نصیب ہوتی تھی جو افورڈ کر سکتے تھے۔ اسکول نہیں ہوتے تھے، مدارس نہیں ہوتے تھے، اور کم مدارس ہوتے تھے۔ کسی بادشاہ کو اچھا لگا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اس نے مدرسہ بنا لیا، محل نہیں بنایا۔ یا پھر جو دیندار لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں مدرسہ بنانا چاہیے، لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بہت ہی کم مدارس ہوتے تھے اور بہت ہی کم اساتذہ ہوتے تھے جو لوگوں کو پڑھا سکیں۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھتے تھے، اور استاد عموماً دور سے آتے تھے کیونکہ ہر گاؤں میں استاد تو میسر نہیں تھا۔ غزالہ شہر کے قریب ایک گاؤں کے قریب ایک شہر تھا، 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ وہاں پہ ایک صاحب تھے جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کے پاس علم تھا۔ تو اس غزالہ گاؤں کے ایک امیر آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہوں۔ اس نے اس استاد کی خدمات حاصل کر لی۔ وہ استاد روز اس گاؤں میں، غزالہ گاؤں میں آتا تھا اور آنے کے بعد امیر آدمی کے بچے کو پڑھاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب آدمی بھی رہتا تھا اور اس کا بھی ایک بچہ تھا۔ بچہ روز استاد کو آتے ہوئے دیکھتا تھا اور اپنے ہی گاؤں کے ایک بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتا تھا، تو اس بچے کے ذہن میں اچانک آیا کہ مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ اس نے اپنے والد سے بات کی تو والد نے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ میں تمہاری تعلیم کا بندوبست کر سکوں، غریب آدمی ہوں، تم خود کچھ اگر کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو ایک دن بچہ اس استاد کے پاس چلا گیا جو امیر آدمی کے بچے کو پڑھانے کے لیے آتا تھا۔ اس نے استاد سے کہا کہ استاد محترم میں بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ اگر مہربانی کر کے کچھ حرف کچھ لفظ مجھے بھی سکھا دیا کریں۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا میں کیونکہ کسی اور کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور وہ مجھے فیس ادا کرتا ہے تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت ہوگی کہ میں کسی اور کے لیے آتا ہوں
उससे मुआवजा लेता हूँ और एक और बच्चे को मुफ्त तालीम दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपके साथ एक डील करता हूँ, बड़ी दिलचस्प किस्म की डील। वो ये है कि जब आप इस गाँव से उस बच्चे को पढ़ा के जाने लगे तो मैं आपके घोड़े के साथ साथ दौड़ूंगा, आप घोड़े पे बैठे बैठे मुझे समझाते जाया करें, मैं उसको याद करता जाऊँगा और इस तरह दौड़ते दौड़ते मैं पढ़ लिया करूँगा। तो उसने कहा ये तो बड़ा नामुमकिन सा मामला है, कैसे होगा कि घोड़ा दौड़ रहा है और उसके साथ एक बच्चा 3, 4, 5 साल का बच्चा उसके साथ भाग रहा है, मैं घोड़े पे तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लिख भी नहीं रहे और तुम उसको याद कर लो, मेमोराइज कर लो, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो उसने कहा कि आपका क्या जाता है, आपको तो घोड़े पे बैठना है और दौड़ पड़ना है और मैं आपके साथ साथ दौड़ता रहूँगा, क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो आप इस तरह अगर मुझे सिखाएंगे हो सकता है मैं कुछ सीख जाऊँ। उस्ताद ने एक डील कर ली उसके साथ। उसे कहा ठीक है, मैं घोड़े पर रहूँगा, घोड़ा शहर की तरफ भागेगा, तुम साथ भागोगे, मैं घोड़े पर बैठ के तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, तुम सीखते रहना। बच्चे ने कहा ठीक हो गया। अब रोज़ इस तरह होता था, उस्ताद आता था, अमीर बाप के बच्चे को पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद वापस जाता था, एक साथ बच्चा 4, 5, 6 साल का उसके साथ साथ दौड़ता था घोड़े पे बैठा बैठा उस्ताद उसको सिखाता जाता था, वो सीखता जाता था। कुछ अर्से बाद ऐसा हुआ कि उस्ताद जब शहर से निकला उस गाँव में आने के लिए तो बच्चा वहाँ पर खड़ा था। उससे पूछा कि तुम यहाँ पे, उसने कहा जी वो क्योंकि वन साइडेड था तो मैंने कहा 2 वे, अगर तालीम का सिलसिला जारी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं अब इसका होगा कि आप शहर से जब निकला करेंगे मैं घोड़े के साथ भागूंगा और जब आप शहर की तरफ जाएंगे तो मैं घोड़े के साथ भागूंगा, मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। डील हो गई। लेकिन 3-4 साल ये बच्चा इस तरह पढ़ता रहा, घोड़े के साथ दौड़ता था, जाते हुए भी और आते हुए भी पढ़ता रहा। इस कहानी को रोक के मैं ख़वातीन रात आपको छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि दुनिया में 2 चीज़ें, पूरी दुनिया में 245 मुल्क हैं, 190 मुल्क UN का हिस्सा है। इन 245 मुल्कों में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया का हर मुल्क का शख्स जानता है। हर ख़ानदान में, हर दफ्तर में, हर हुकूमत में, और सिराजुल हक साहब जो भी हुकूमत का हिस्सा है, ये भी बजट बनाया जाता है। बजट एक लफ्ज़ है कि जिसमें आप ये तय करते हैं कि हमारी आमदनी इतनी है, अखराजात हमारे इतने होंगे और बचत हमारी इतनी होगी, और उस बचत को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, बजट। ये बच्चा बाद में जब ये बड़ा हुआ, इसने दुनिया को बजट का कॉन्सेप्ट दिया था, पहला कॉन्सेप्ट। 1000 साल से दुनिया में बजट बन रहे हैं, हर मुल्क में बन रहा है, हर खानदान में बन रहा है, हर स्कूल में बनता है, हर इदारे में बनता है। जैसे इन्होंने बताया कि 75 मिलियन यूरोस हमें ये करोड़ हमें चाहिए मस्जिद बनाने के लिए, बजट था, इन्होंने बजट बनाया। इतने पैसे हमारे पास कम हैं, हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पैसे दें, और इतने वसाइल हमने मजीद जनरेट करना है जिससे हम मजीद करें। बजटिंग, ये सारा बजटिंग कॉन्सेप्ट है। ये उस बच्चे ने दुनिया को दिया कि बजट एक चीज़ होती है जिसके बगैर आप इकॉनमी नहीं चला सकते। लिहाजा दुनिया में जितनी मैशत के मेयार बने, मैशत जितनी माशी इस्लाहात हुई, उसका बैक जो बेस जो है वो बजट है। तो इस बच्चे ने बाद में दुनिया को बजट का कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा, इस बच्चे ने दुनिया को कहा कि 2 किस्म के इल्म होते हैं, एक दुनियावी इल्म होता है और एक मजहबी इल्म होता है। उससे पहले इल्म सिर्फ इल्म होता था, इसने डिवाइड किया उस इल्म को, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसे कि एक इल्म है जिसका दुनिया के साथ ताल्लुक है, वो दुनिया को खूबसूरत बनाने वाला इल्म होता है कि आईफोन कैसे बनना चाहिए, गाड़ी कैसे बनाई जाएगी, इंजेक्शन कैसे बनाया जाएगा, मेडिकल साइंस में मेडिसिन कैसे दी जाएगी किसी शख्स को, जूता कैसे बनाया जाएगा, जहाज़ कैसे उड़ाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, बहरी जहाज़ कैसे चलेगा, उसके पीछे मैकेनिज्म। ये सारा दुनियावी इल्म है। तो उसे कहा कि इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक ऐसा इल्म जिसका दुनिया के साथ ताल्लुक हो कि जब तक इंसान जिंदा हो उस इल्म से फ़ायदा उठा सके, और एक दूसरा दीनी इल्म है कि जब इंसान अल्लाह ताला से मुखातिब हो, अल्लाह ताला से रब्ता करे, तो वो इल्म उसकी रहनुमाई करे। 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। इससे पहले इल्म की 2 हिस्सों में तकसीम नहीं थी। दुनिया इस बच्चे को इमाम गजाली कहती है, और दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, इमाम गजाली का नाम ऐसा है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसी इमाम गजाली ने तालीम कैसे हासिल की थी? घोड़े के साथ भाग के। सिर्फ घोड़े के साथ भागने से आज वो गांव जो 1000 साल पहले था गजाला, सिर्फ एक शख्स की वजह से तारीख का हिस्सा बन गया। और वो उस्ताद, उसका क्या नाम था, और जिस अमीर बच्चे को पढ़ाने के लिए आता था वो कौन था, तारीख ने फरामोश कर दिया। तारीख ना उस्ताद को जानती है, ना उस अमीर आदमी को जानती है, पढ़ने वाले को जानती है। तालीम के बगैर सर आप ना दुनिया में अच्छे रह सकते हैं, ना आप आसमान पे अल्लाह ताला के पास बेहतर तरीके से जा सकते हैं। तालीम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हरफ इतना इंपॉर्टेंट होता है, फिक्र इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये एक छोटे से गांव के बच्चे को घोड़े के साथ भाग के सीखने के बाद भी उसको इमाम गजाली बना देती है, और उसके हर हरफ को, हर
کوئی اصطلاح کو 245 ملک تسلیم کرتے ہیں 1000 سال بعد تک کے. دنیا میں خواتین حضرات ہم سب 3 چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس پوری دنیا میں. ہم پہلا سانس لیتے ہیں اور آخری ہچکی لیتے ہیں دنیا میں. ہمیں صرف 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کائنات میں. چوتھی چیز آج تک ایجاد نہیں ہوئی تھی جو ہمیں دنیا میں چاہیے ہوتی ہے. ہمیں خوشی چاہیے ہوتی ہے. پوری زندگی ہم خوشی تلاش کرتے ہیں ایسے جیسے کھوئی ہوئی چیز ہے. اور جو شخص خوش نہیں رہتا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن کچھ کم ہے. اور اس کمی کے ہاتھ میں خوشی ہوتی ہے مین چیز. ہم خوشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہم اس پوری کائنات میں اس پوری زندگی میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں, پیس تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر وہ جگہ جاتے ہیں, ہم مندر میں جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, اسلامک سینٹرز میں جاتے ہیں, سراج الحق صاحب کے پاس جاتے ہیں, جماعت اسلامی کے پاس جائیں گے, وہاں سے نکل کسی پنڈت کے پاس چلے جائیں گے, کسی مولوی کے پاس چلے جائیں گے, کسی پیر کے پاس چلے جائیں گے. وہاں پہ ہمیں سکون نہیں ملے گا. چرس پینی شروع کر دیں گے, ہیروئن پینی شروع کر دیں گے, مارٹین کا انجیکشن لگانا شروع کر دیں گے, کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی برننگ ہوتی ہے, ایسی آگ ہوتی ہے جس کو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے. تھرڈ, ہم کمفرٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا معمولی سا اگر جوتے کے اندر نقص ہو تو ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے. گھڑی اگر ٹائٹ ہو تو ہم اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں 10 لاکھ روپے کی کیوں نہ ہو. پتلون جو ہوگی وہ اگر چلتے ہوئے ہمیں پرابلم پیدا کرے گی تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے, کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہیں. ہم دنیا میں صرف کمفرٹ تلاش کرتے ہیں. پاکستان سے کیوں نکل کے برطانیہ چلے گئے آپ مولانا؟ یہ سب لوگ یہاں پہ کیوں اتنی دور دنیا کے آخری کونے میں جہاں پہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے, جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے, کون سی چیز سے جو آپ کو کھاریاں سے, گجرات سے, لاہور سے, آپ کو سیالکوٹ سے اتنی دور لے کے آئی؟ کیونکہ وہاں پہ آپ انکمفرٹیبل تھے اور یہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں. اب کمفرٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دور, انسان کو انتہائی دور سے کھینچ کے کسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ کمفرٹیبل رہتا ہے. ہم انکمفرٹیبل رہ ہی نہیں سکتے. ہمارا مسئلہ ہی ہے, ہمیں تو اتنا لمبا کمبل چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے ہمارے سر تک ہمیں ڈھانپ لے. تھوڑا سا اگر چھوٹا ہو تو ہم اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو انسان کی ہے دنیا میں آپ نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں کسی ایک فیلڈ میں. لوگوں کو خوشی دیں, دے دی, آپ کامیاب ہو جائیں. آپ نیلے ہیں, کالے ہیں, چھوٹے ہیں, موٹے ہیں, پاکستانی ہیں, طالبان ہیں, برٹشر ہیں, اب کوئی بھی ہیں, اگر آپ نے دنیا کو خوشی دی آپ کی وجہ سے تو آپ کامیاب ہو گئے. یا پھر آپ سکون پیدا کریں لوگوں کے لیے, اتنا پیس پیدا کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایک جلتا ہوا انسان ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ بدھ ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ بریلوی ہیں, آپ شیعہ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ آپ کو تسلیم کر لیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے. لوگ یہ کہیں گے کہ ہی از دا مین اور میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کے ساتھ, اس کی بات ماننی, اس کے ساتھ چلنا ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ دنیا کو کمفرٹیبل کر دیں. ایسے کمفرٹیبل کر دیں کہ آئی فون, ایسا آئی فون ایجاد کر دیں کہ آپ ٹچ اسکرین کرتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں, آپ کا پیغام دنیا کے دوسرے کونے میں چلا جاتا ہے. تو دنیا میں 3 ہی فیلڈز ہیں جی کہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, لوگوں کو پرسکون رکھنا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو کمفرٹیبل کرنا ہے. اگر آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے یا ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ میں اور اس بھیڑ میں یا اس بکری میں یا اس بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو لوگ نہ لوگوں کو خوشی دے رہی ہے, نہ لوگوں کو پیس دے رہی ہے, نہ لوگوں کو کمفرٹیبل کر رہی ہے. اس جھاڑی میں, اس پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور انسان میں. یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بڑی مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ 1, 2 یا 3 کس کیٹیگری میں ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نہ خود خوش رہ سکیں. میں بڑا تھوڑا سا لمبا ہوں اس لیے بڑا سا نقصان ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آپ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. یہ لمبا ہونے کا بہت نقصان بھی ہے ہمیشہ, آواز دور تک نہیں پہنچتی بات کا. تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور عالم اسلام کا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ ہم نے نہ خوشی پہ کام کیا ہے, نہ ہم نے سکون پہ کام کیا ہے, نہ ہم نے کمفرٹس پہ کام کیا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ مائک اسلامی ہوتا ہے, یہ کسی پاکستانی نے ایجاد کیا ہوتا ہے. یہ کیمرہ جو ہے وہ عراق کے کسی مسلمان نے ایجاد کیا ہوتا ہے. یہ جو آرچ کے ساتھ بلڈنگ کھڑی ہے بغیر پلرز کے, یہ اس میں سے کسی لیبیا کے مسلمان نے بنائی ہوتی ہے اس طرح کر کے. یہ جس فرش جس کے اوپر چلتے ہوئے آواز نہیں آتی آپ کے جوتے کی, یہ دمشق کے کسی مسلمان نے بنائی ہوتی ہے. یا سپر سانک جہاز جو میامی سے آپ کو 8 گھنٹے میں پاکستان لے جاتا ہے بغیر پیٹرول کے, دوسری بار پیٹرول نہیں بھرنا پڑتا اس میں, وہ انڈونیشیا کے کسی مسلمان نے کیا ہوتا ہے. نہیں کمفرٹیبل کیا ہم نے دنیا میں کسی شخص کو, ہم نے کمفرٹیبل نہیں کیا. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے دنیا کو کمفرٹس بھی دینے ہیں. ہم نے ایک بیڈ بنا دینا ہے جس میں انسان 8 گھنٹے بغیر کروٹ بدلے سو سکے. نہیں کیا ہم نے. ایک ایسا ٹیلی ویژن بنا دینا ہے کہ جس کے رنگ انسان کی آنکھ کو خراب نہ کرے, انسان کی آنکھیں ٹینس نہ ہو اس کو دیکھنے کے بعد.
ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارا مذہب ہے اسلام، جس کو سکون کے لیے، امن کے لیے، عاشقی کے لیے دنیا میں اتارا گیا تھا، ہم نے اس میں سے امن نکال کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ امن ہے، یہ سکون ہے، یہ عاشقی ہے، اس کو استعمال کرو گے تو دنیا بہت اچھی ہو جائے گی تمہاری، اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ ہم نے اس میں سے وہ ٹولز نکالے ہی نہیں ہیں جو لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی۔ اگر جب ہم ان کو اسلام دیتے ہیں تو وہ ایک فلسفہ ہوتا ہے جس میں الفاظ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، بڑی خوشی ہوئی، لیکن مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے اس کو۔ نماز کہتا ہے، ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ چرچ چلے جایا کریں ہفتے میں 7 دن، یہ سیناگوگا چلا جایا کریں، اللہ نے یہ بھی کہا تھا، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نماز کس جگہ پہ اسٹرائک کرے گی میری؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کام ہی نہیں کیا کہ ہم نے لوگوں کو پرسکون کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اس کو۔ پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ سے مل کے مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ ہمارے پاس ٹول ہے جس سے ہم انہیں کہیں گے لو ہم آ گئے، اب تمہارے دل کے اندر جو کدورت ہے ختم ہو جائے گی، تمہارا جو دکھ ہے وہ کمزور ختم ہو جائے گا، تمہاری جو تکلیفیں ہیں وہ ساری کی ساری مٹ جائیں گی۔ جب تک ہم 3 فیلڈز میں سے کسی ایک فیلڈ کو چوز نہیں کریں گے کہ دور سے آتا ہوا مسلمان گاڑی رکھی ہوئی ہے، سر پہ اس کی دستار ہے اور اس سے پیسے تھوڑے سے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو ایک غیر مسلم دیکھ کے اسے کہ لو جی مجھے سکون میں ملے گا، کیونکہ یہ شخص ہے جس کے ساتھ ملوں گا تو میرے دل میں ٹھنڈک آ جائے گی، یا وہ یہ شخص ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ملے گی، یا یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو کمفرٹیبل بنا دیا تھا۔ جب مولانا جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے سر۔ میں میڈیا کی طرف واپس آتا ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی تھی۔ قواعد میڈیا ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے بغیر اب سوسائٹی نہیں چل سکتے۔ آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کی ضرورت ہے۔ آپ نے جوتا بیچنا ہے، آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے۔ آپ نے کتاب بیچنی ہے، آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسلامی سینٹر بنانا ہے، میڈیا کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ نے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے ہیں، میڈیا کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ نے دنیا میں فساد پھیلانا ہے، آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے۔ ووٹ لینے آپ نے، میڈیا کی ضرورت ہے۔ ووٹ دینا ہے آپ نے، میڈیا کی ضرورت ہے۔ آپ میڈیا کو اس کے بغیر، اس میڈیا کے بغیر سوسائٹی کو اب شاید آپ چلا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس کے بغیر سوسائٹی اب بنتی نہیں ہے۔ اب اتنی خوفناک چیز جو ہے، اس کو اگر آپ بے مہار چھوڑ دیں گے، اس کی لگام نہیں ہوگی تو یہ سوسائٹی کو خراب کرے گا، یقیناً خراب کرے گا۔ تو اتنا خوفناک ہے جو آپ کے گھر کا ساتھی ہے، آپ بیڈ روم میں اکیلے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ موبائل آپ نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا آپ کی جیب میں ہے، جہاں چلے جائیں آپ، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں میڈیا آپ کے ساتھ ہے، بیڈ روم میں میڈیا آپ کے ساتھ ہے، ایئرپورٹ پہ میڈیا آپ کے ساتھ ہے، ریسٹورینٹ میں آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ وہ ساتھی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ اس کو کیری کرتے ہیں۔ میں اپنے اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو اس کی بیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن جھوٹ بول رہا ہو تو پھر؟ وہ کہتا ہے بس اس کے باوجود مجھے اس پہ یقین ہے۔ یعنی یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ جی آپ کے خیالات بدل رہا ہے، آپ کے خیالات کا حصہ بن رہا ہے اور آپ اس کو کیری کر رہے ہیں سر۔ اب اگر اس کو بے لگام رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مسائل پیدا کرے گا۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن، اچھا ٹیلی ویژن سینٹر، ایک اچھا چینل بنانے کے لیے آپ کو 5 سے لے کے 10 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ 5 سے 10 ارب روپے لگا کے آپ ایک چینل بنا سکتے ہیں، اچھا چینل بنا سکتے ہیں۔ روز کا خرچ اس کا 1 کروڑ روپے ہوتا ہے، ٹرانسمیشن ایکسپینسز جو اس کے ہیں وہ 1 کروڑ روپے روز کے ہوتے ہیں۔ 2500 ملازمین ہوتے ہیں ان کے، اور جو مسلسل کام کرتے ہیں، ڈی ایس این جیز ہے، سیٹلائٹس کے اخراجات ہیں، ان کے رپورٹرز ہیں سارے، یہ سارا وہ انفراسٹرکچر ہے جس کے بغیر یہ میڈیا نہیں چل سکتا۔ 5 ارب روپے، 5 سے لے کے 10 ارب روپے ایک سیٹ نے لگائے۔ جو جرنلسٹ نہیں ہے، جو بزنس مین ہے، وہ پہلے سگریٹ کا کارخانہ چلا رہا تھا، یا سیمنٹ کا کارخانہ چلا رہا تھا، یا ٹرانسپورٹ کمپنی تھی اس کی، یا اس کی شپنگ کارپوریشن تھی، اس میں سے پیسہ نکالا یا بینکوں سے سود پہ پیسہ لیا، پیسہ لے کے اس نے ایک میڈیا میں ڈمپ کر دیا 5 سے لے کے 10 ارب روپے، اور ہر روز وہ اس پہ 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے کمائے گا کہاں سے؟ کیونکہ بزنس مین ہے وہ، اس کا تو نظریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اس کا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی نظریہ پاکستان پہ یقین رکھتا ہے۔ وہ بزنس مین ہے، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں، جیسے نارویجن بزنس مین ہے، یا برٹش بزنس مین ہے، یا ایک پاکستانی بزنس مین ہے، یا ہندو بزنس مین ہے، وہ بزنس مین ہے بس، اسے انویسٹمنٹ کی ہے ریٹرن کے لیے۔ اب ریٹرن کی صورتحال یہ سراج الحق صاحب کے دنیا میں صرف 11 ملک ایسے ہیں جس میں ٹیلی ویژن فری ملتے ہیں۔ پاکستان 11 ملکوں میں شمار ہے جس میں جو کنزیومر ہوتا ہے، اینڈ کنزیومر، وہ کچھ پے نہیں کرتا ٹیلی ویژن کے لیے۔ آپ
آپ کیبل دیتے ہیں، جو وہ کیبل آپریشنس کے پیسے لیتا ہے، وہ چینل کو پیسے نہیں دیتا بعد میں، بلکہ ایون چینل سے پیسے لیتا ہے آپ کا چینل کو 10 نمبر پر رکھنے کے لیے یا 11 نمبر رکھنے کے لیے۔ جس دن آپ اس کو رشوت نہیں دیتے کیبل آپریٹرس کو، وہ آپ کا چینل اٹھاتے ہیں 70 نمبر پہ لے جاتے ہیں، آپ تلاشی کرتے رہ جاتے ہیں کہ میرا چینل کہاں تھا، وہ اس کو الٹا بلیک میل کرتے ہیں۔ اب 5 ارب روپے لگائے آپ نے، روز کا 1 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں آپ، 2,500 لوگوں کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں، اور جو کنزیومر ہے وہ اس کا کچھ پے نہیں کر رہا، دین آپ پیسے کہاں سے کمائیں؟ اب ان کے پاس سوائے ایڈورٹیزمنٹس کے، اشتہاروں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ اشتہاری کمپنیز کو ٹائم اپنا بیچیں اور اس سے اپنا ادارہ چلائیں، روز کے 1 کروڑ روپے اس سے جمع کریں اور جمع کر کے آپ وہ اپنے اس ادارے کو چلائیں۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب وہ جو اشتہارات ہیں وہ کب ملیں گے، اس کے 2 ٹائم سلاٹ ہیں، 8 سے لے کے 9 تک اور 10 سے لے کے 11 تک، 2 ٹائم سلاٹس ہیں جو سب سے زیادہ بکتے ہیں ٹیلی ویژن، پاکستانی ٹیلی ویژنس پہ۔ ان میں 18 منٹ کے اشتہارات ہوتے ہیں، 18 منٹ کے 8 سے لے کے 9 بجے تک اور 10 سے لے کے 11 بجے تک 18 منٹ کے اشتہارات۔ یہ جو اشتہارات ہیں اس سے وہ ادارے چل رہے ہیں۔ اب ان پروگرامز کے بارے میں کون فیصلہ کرتا ہے؟ ان پروگرامز کے بارے میں ویور فیصلہ کرتا ہے جس کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کاشف عباسی کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، کیوں اچھا لگتا ہے جی؟ شور بہت ہوتا ہے اس میں۔ اچھا جی، آپ کو یہ والا پروگرام کیوں اچھا لگتا ہے جی؟ اس میں جی میرا کو بٹھا دیتے ہیں، ہر دوسرے دن میرا کو لے آتا ہے، یا مینا ملک کا ایک اسکینڈل آ جاتا ہے اس میں۔ اچھا جی، کیوں؟ اب لوگ دیکھتے ہیں، اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس اشتہارات کی قیمت بڑھ جاتی ہے، خود 18 منٹ کے جو اشتہارات ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس میں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ قیمت بڑھ گئی ہے، لہٰذا اس سے اب میرا چینل زیادہ بہتر چل سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے 2 بڑے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں۔ ایک، پورے ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہاری ایجنسیاں چلا رہی ہیں، اشتہاری ایجنسیاں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، اور دوسرا چھوٹے اینکرز، ایسے اینکرز فیصلہ کرتے ہیں اس کا جن کی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو میرا کو بٹھا لیں گے یا مینا ملک کو بٹھا لیں گے، یہ اسکینڈلائز کر دیں گے چیزوں کو، لوگ دیکھیں گے، واہ واہ کریں گے کہ جی کیا بات ہے، یا شور پیدا کریں گے اس اسکرین کے اوپر کہ شور ہوگا تو وہ شور آپ کو ٹریک کر لے گا۔ آپ باتھ روم میں بھی ہوں گے تو آپ کو باہر ٹیلی ویژن پہ شور کی آواز ہوگی تو آپ باتھ روم کو مختصر کر کے باہر آ جائیں گے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سارا دن ڈسکس کریں گے کہ یار کیا بات تھی، وہ دیکھو فلاں آدمی نے فلاں آدمی کی قمیض پھاڑ دی اس میں، اور اس میں فلاں ہے فلاں کی ٹوپی اتار دی، ہے نا کتنا۔ اب یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان کے اندر قیاس پیدا کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ فرض کیجیے کہ آپ میڈیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا بڑا زبردست ہو اور پازیٹیو کردار ادا کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ ہم آج سے پاکستان کا کوئی شہری فری ٹی وی نہیں دیکھے گا، وہ پیسے دے گا، کوئی مثلا 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے قیمت طے کریں اس سے یہ ہوگا کہ چینل جو ہوں گے تھوڑے سے پریشر سے نکل آئیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، ویور یہ فیصلہ کرے گا کہ ہر وہ چیز جو اخلاقی لحاظ سے میری فیملی کو مجھے ڈسٹرب کرتی ہے میں اس کو نہیں دیکھوں، جب وہ اس کو نہیں دیکھے گا تو ٹیلی ویژن سیریس گفتگو کی طرف جانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ مجھے سیریس اینکرز چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو بہتر میسج دیں، تو دوسرا رول اس وقت ادا ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں کام آپ کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پولیٹیشن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے ٹھیک ہو جائے گا کہ میڈیا کا پریشر بہت ہوتا ہے پولیٹیشنس پہ۔ جب میڈیا کے شور سے حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، حکومتیں اپنی پالیسی بدل دیتی ہیں، میمو اسکینڈلز آ جاتے ہیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے کسی کو، میاں نواز شریف صاحب پریشان رہتے ہیں، فوج اور حکومت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کتنا اسٹرانگ میڈیا ہے۔ تو جب آپ عوام اس کو کنٹرول کریں گے 2 چیزوں سے، اپنی رائے دے کے کہ ہمیں یہ پروگرام نہیں چاہیے اور ہم پے کریں گے اس کے لیے، ہمیں فری لنچ پسند نہیں ہے، ہم فری لنچ نہیں لیں گے، تو میڈیا ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈیا ٹھیک ہوگا، سیاستدان ٹھیک ہو جائے گا۔ جب سیاستدان ٹھیک ہوگا تو فوج ملک پہ قبضہ کرنے کا نہیں سوچے گی، کبھی بھی نہیں سوچے گی، کیونکہ ادھر سے پرفارم کر رہے ہیں لوگ۔ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی میکینزم ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجیے 4 جگہوں پہ خرابی ہے تو آپ کسی ایک جگہ سے چیز کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ 4 پلرز ہیں، 4 میں سے اگر آپ اس پلر کو مضبوط کر لیں گے تو یہ بوجھ اٹھا لے گا اس عمارت کا، 20% 50% بوجھ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آپ دوسرے پلرز کی طرف چلے جائیں، اس کو ٹھیک کریں تو وہ بوجھ اٹھا لے گا، پھر تیسرے کی طرف جائیں گے، تیسرا ٹھیک کر لے گا، چوتھا۔ اگر آپ چاروں پلرز کو بیک ٹھیک کرنا چاہیں گے تو چارٹ ٹھیک نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو کوکو کولا بیچنے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے پاکستانی سوسائٹی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ بڑے آرام سے میڈیا کے اوپر کام کر کے۔ لیکن جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے بچے اسی طرح پھر ہندی بولا کریں گے،
اور وہ شور سنیں گے جس کو آپ کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کام کریں, تھوڑی سی توجہ دیں, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے انتہائی محترم مہمان. اب میرے پاس چند ایک سوالات ہیں. یہ سب سے پہلے چوہدری صاحب سے ایک سوال ہے, اور یہ سوال کافی سخت ہے, اور میں پھر اجازت چاہوں گا کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں ان سے پوچھوں. جی, سوال یہ ہے کہ اس الزام کی کیا حقیقت ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا قلم بھی ملک ریاض کے ہاتھوں بکا اور انہوں نے اس سے پلاٹ لیے؟ اچھا, ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں. مثلا آپ کسی کو مرزائی قرار دے سکتے ہیں کسی بھی وقت, کوئی شخص آپ کو نہیں پوچھے گا. کسی کو بھی آپ اسرائیلی ایجنٹ قرار دے سکتے ہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. کسی کو آپ بھارتی ایجنٹ قرار دے سکتے ہیں, کسی کو نہیں پوچھے گا. آپ کسی کو بھی بکا ہوا شخص کہہ سکتے ہیں بڑے آرام سے, کوئی شخص آپ کو نہیں پوچھے گا. اب دیکھیے, میں اگر یہ کہوں گا کہ میں بڑا ہی ایماندار ہوں تو یہ لفظ شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگے, کیونکہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ محب وطن اور ایماندار بہت ہیں. ہر شخص جس کو کہیں گے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی ایمانداری کی قسم کھا دے گا. اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی ایماندار ہوں تو شاید آپ یقین نہ کریں. اگر فرض کیجئے کہ میرا قلم بکا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ بکی ہوئی چیز میں تاثیر نہیں ہوتی کبھی بھی. جس دن وہ بک جائے گا اسے آپ پڑھیں گے, اس میں تاثیر نہیں ہوگی. آپ اس کو پڑھیں, جب تک اس میں تاثیر زندہ ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جس دن تاثیر ختم ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں بھی بک گیا. بڑا آسان سا اس میں ٹیسٹ ہے. جی, بہت شکریہ. کوئی لمبی چوڑی ضرورت ہی نہیں کسی سے. بہت شکریہ. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ حامد پیر کے جرنیلوں پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, الزام اس وقت تک الزام رہتا ہے جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا. اب یہ کیوں کہ ثابت نہیں ہوا, صرف الزام ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ایک ذمہ دار صحافی ہے, ذمہ دار صحافت جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ میں بھی ایک الزام لگا کے چلا جاؤں. انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, شکایات درج ہو چکی ہیں, تفتیش کا میرا خیال ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور اگر فرض کیجئے کہ ان کے الزامات درست ہیں تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اگر ان کے الزام ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. یہ اگلا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جب وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کے میں اختلاف رائے ہوتا ہے تو بات کس کی مانی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے پوری دنیا میں صرف طاقت کی بات مانی جاتی ہے. ایسے کسی ایک معروف پاکستانی صحافی کا نام بتانا چاہیں گے کہ جس کے قلم کی آپ بھی گواہی دیں گے؟ دیکھیے, میں گواہی دینے والا کون ہوتا ہوں جی. گواہ جو ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں, لکھنے والے کے. اگر کسی شخص کو 10 لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ 10 لوگوں کی گواہی کسی شخص کے لیے کافی ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں جی جو لکھ رہے ہیں, لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میں کسی ایک شخص کا نام لے کے اس آپ کی محفل کو متنازع کروں. بہت شکریہ. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے اینکر کا کام صرف اور صرف اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانا بن چکا ہے, یا کہ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول چکے ہیں؟ کیونکہ پروگرام میں مرد صرف اور صرف جمہوریت اور وہی سیاست کی باتیں نہیں ہوتی. کیا یہی مقصد رہ گیا ہے آپ کا اور آپ کے کلیگ کا, صرف پروگرام کو ہٹ بنانا اور عوام کو بیدار کرنے کی بجائے, بلکہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ عوام کو بیدار کریں, اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ہمارے صحافی حضرات نے حاصل کیا؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ میں 6.5 سال سے پروگرام کر رہا ہوں ایکسپریس پہ, کل تک نام ہے اس پروگرام کا. اس پروگرام کے جو پہلے 5.5 منٹ ہوتے ہیں وہ میں بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ وہ پہلے 5.5 منٹ میرے ہی 5.5 منٹ ہوتے ہیں. اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتا, نہ ہی میں کوئی غلط بات کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کی کردار سازی ہو, لوگوں کو نئی معلومات ملیں, اور اس کے تحت کوشش تو میں یہ کرتا ہوں. باقی کیونکہ جو باقی 32 منٹ سے 32 منٹ بچتے ہیں وہ کیونکہ MNAs کے, سیاستدانوں کے, منسٹرز کے ہوتے ہیں, تو میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں. جی, بہت شکریہ. اچھا, یہ کیا یہ حقیقت ہے کہ طالبان کی طرف فوج اور MQM بھی صحافیوں کو دھمکاتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی ایسی دلچسپ سوسائٹی ہے کہ اس میں ہر شخص دوسرے شخص کو دھمکا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو برف نہ ملے تو آپ دھمکی لگا کے چلے جاتے ہیں, آپ کو سینما کا ٹکٹ نہیں ملا تب آپ دھمکی لگا کے چلے جاتے ہیں, اخبار والا اخبار لیٹ پھینک کے جائے گا تب دھمکی لگا دیتے ہیں. تو جب ایک پاور ڈریون سوسائٹی ہوگی جس میں طاقت کا استعمال
بے تحاشا استعمال ہوگا طاقت کا تو اس میں ہر شخص آپ کو دھمکائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، دھمکی لگانا میرا حق ہے، تو جو طاقتور لوگ ہیں لگاتے رہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ اینکر پرسن ٹیلی ویژن پر اپنی مرضی سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں یا مالکان کی مرضی سے ترتیب؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینکر پرسن اس میں فریڈم ہوتی ہے، اس کو بڑی حد تک فریڈم ہوتی ہے، 95% تک فریڈم ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو اپنا پروگرام، میں مثلا جو اپنا پروگرام کر رہا ہوں تو اس میں میں خود فیصلہ کرتا ہوں، اس میں ایڈمنسٹریشن کا، انتظامیہ کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ جی بہت شکریہ۔ اور یہ آخری اور بڑا خوبصورت سوال ہے کہ کیا پاکستان کے بے ہنگم آزاد میڈیا کو نظریاتی اور صحافتی حدوں میں پابند کرنا مستقبل قریب میں نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو پابند کرنا چاہیے۔ آزادی جو تو لمیٹڈ ہوتی ہے، آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب میری ناک شروع ہوتی ہے یا آپ کی ناک شروع ہوتی ہے، اور اگر سوسائٹی بے ہنگم، اس میں میڈیا بے ہنگم ہے ہمارے معاشرے میں، تو کنٹرول ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا بڑا سمپل سا سوال ہے، جواز ہے کہ ایک بار اسی طرح اس قسم کی محفل تھی تو میرے ایک دوست نے، بچے نے کہا کہ زرد صحافت کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا جب سوسائٹی زرد ہوگی تو صحافت بھی زرد ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی بے ہنگم ہوگی تو میڈیا بھی بے ہنگم ہوگا۔ جی بہت پورے معاشرے کو درست کرنا پڑے گا۔ میں بہت آپ کو ممنون ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے فلائٹ کا ٹائم ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہم لوگ نا فاٹا گئے، وہاں پہ کچھ دوست سے ہمیں وہاں پہ لے گئے، تو پشتون علاقہ تھا، صرف وہاں پہ سب لوگ پشتو بولتے تھے، تو کسی کو آتی نہیں تھی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک انٹرپریٹر دیا جو لاہور میں کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، ویٹر تھا وہ، تو وہ ہمیں بتاتا رہتا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے یا یہ کہہ رہی ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ تو اس کی اردو کو اتنی اچھی نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بڑی اچھی اردو بول رہا ہے، لیکن جب کہ اس کی اتنی اردو اچھی نہیں تھی۔ تو جب میں وہاں سے آنے لگا تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کی، تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب ماشاء اللہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا نہیں سر آپ ویسے ہی بکواس کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ جتنے خیالات تھے یہ سارے میرے خیالات تھے جی، اور ان کے بکواس ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میں مشکور ہوں آپ کا، نہ لگے تو آپ یہ سمجھیے گئے کہ بندہ آیا تھا بکواس کر کے چلا گیا۔ آپ کا بہت بہت مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید چودھری صاحب کا، ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے انتہائی شارٹ وقت پر ہماری درخواست کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے، نفس نفیس اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ ابھی چونکہ 9:15 بجے ان کی فلائٹ ہے تو میں آپ کے گوش گزار ہوں کہ انہیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بہرحال ہم ایک دفعہ پھر انتہائی تہ دل سے اپنے مہمان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا اور ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحافت کو مزید بہتر